بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ 1 اپریل اور 2 اپریل کی درمیانی رات ٹورانٹو میں اس وقت رات کے 11:30 بجے ہیں اور پاکستان میں صبح کے 8:30 بجے ہیں۔ لوگوں کو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا بہت انتظار تھا اور لوگ اس امید پر ان کی تقریر سننے کے خواہاں تھے کہ وہ آج ایک کیا اہم خطاب کرتے ہیں۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرنا تھا امریکہ کے وقت کے مطابق 9 بجے، لیکن ان کی تقریر کے بعد جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ بہت ابہام ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے اپنی فوجی اہداف کی تکمیل کے قریب ہے اور آئندہ 2 یا 3 ہفتوں کے دوران ایران پر انتہائی شدید حملے کریں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ فی الحال جنگ رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ان پر اسرائیل کا اور نیتن یاہو اور کچھ جو قدامت پسند کنزرویٹو اور میں تو کہوں گا انتہا پسندانہ سوچ کے لوگ ہیں، ان کا زور جو ہے وہ ٹرمپ پر چل گیا اور ٹرمپ جو ہے وہ ابھی جنگ سے پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے، اگرچہ انہوں نے 2 یا 3 ہفتے کی ٹائم لائن دی ہے۔ انہوں نے اپنے 20 منٹ کے خطاب میں کہا ہے کہ جی جو اتحادی ممالک ہیں وہ ابنائے ہرمز میں شپنگ کے تحفظ کے لیے آگے آئیں یا امریکی تیل خریدیں۔ مقصد ہے کہ ہم اب ابنائے ہرمز کی مزید پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ممالک جنہیں تیل چاہیے وہ اب اپنی سہولت کے لیے کارروائی خود کریں۔ ان کے خطاب کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں $105 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے خطاب میں جو ان کا پرائم ٹائم تھا انہوں نے کہا جی وہ ایران کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے۔ یہ وہی لینگویج ہے جو جارج بش نے 9/11 کے بعد افغانستان کے بارے میں کہی تھی، حالانکہ ان کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پتھر دور میں ہی رہ رہے تھے اور ابھی تک تاحال رہ رہے ہیں، کیونکہ پہاڑوں کی وہ سرزمین ہے اور جہالت پر مبنی ان کے اقدامات ہیں اور تعلیم اور شعور سے وہ کوسوں دور ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جارج بش نے، اور اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ حالانکہ ایران جو ہے وہ ایک تیزی سے ترقی کرنے والا ایک ملک ہے جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہر شعبے میں بڑی واضح کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اسی کامیابی کی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل شدید پریشانی کا شکار ہیں کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا سخت انہیں جواب دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ میں اس کے حوالے سے بڑا رد عمل آ رہا ہے۔ اس میں ایریزونا سے ایک ڈیموکریٹک رکن ہے، وہاں پہ یاسمین انصاری، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ 9 کروڑ آبادی والے ملک ایران کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک خوفناک، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ جی یہ گھٹیا، خوفناک اور شیطانی عمل ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ وہ پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی باتیں کس سے کر رہے ہیں، کیسے یہ ممکن ہے۔ انہوں نے بھی کہا، بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹ، کانگریس کے ارکان، انہوں نے ٹرمپ پر کہا کہ جی وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جیت گئے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم وہاں کیا کر رہے ہیں، ایران میں امریکہ کیا کر رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ٹرمپ سے کسی بھی جھوٹ کی توقع کی جا سکتی ہے، یہ شخص جو ہے یہ وہم میں مبتلا شخص ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے شدید خطرہ ہے۔ یہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی جو اکثریت ہے انہوں نے ان کے خطاب کے بعد کہا ہے کہ ٹرمپ نے جو خطاب کیا ہے، انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ ممکنات میں سے نہیں ہیں۔ ایک ٹرمپ کے خطاب کے بعد ایک تجزیہ کار ہے امریکہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ خطاب دیکھنے اور سننے والا کوئی بھی امریکی یہ محسوس کرے گا کہ وہ کوئی واضح منصوبہ رکھتے ہیں یا کوئی واضح ٹائم لائن موجود ہے۔
یا آج ہم زیادہ محفوظ ہیں جیسا کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا۔ تو حیرت یہ ہے کہ امریکہ کو کیا خطرہ تھا ایران سے؟ اسرائیل تو کہتا ہے نا کہ جی ہمیں خطرہ تھا، تو خطرہ تھا تو ایران کو بھی تو تم سے خطرہ ہے اور ہر وقت ہے، اور تم نے خطرے کا تو باقاعدہ مظاہرہ بھی کیا اور ہزاروں لوگوں کو مارا، اس سے پہلے غزہ میں مارا، اب لبنان میں مار رہے ہیں۔ تو جو رد عمل آیا ہے نا پوری دنیا سے، اس میں لوگوں نے کہا ہے کہ جی اگر ٹرمپ کے مطابق ایران کی جوہری صلاحیت، بحریہ اور میزائل تباہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے، تو امریکہ اب بھی ایران میں فوجی کارروائی کیوں جاری رکھنا چاہتا ہے؟ اور ٹرمپ نے اس خطاب میں نیٹو اتحادیوں پر سخت تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی نیٹو اتحاد سے نکلنے کی بھی انہوں نے دھمکی جو ایک بار پھر دہرائی ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ اس خطاب کے بعد وہ صرف سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں لگاتے رہیں گے اور یا ان کا سٹاف لگاتا رہے گا۔ ان کی تقریر کے بعد ملک بھر میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں خطاب کی جا رہی ہے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران اور اس کے پراکسی گروہوں کی 47 سالہ جارحیت کا جواب ہے، ٹرمپ نے یہ کہا۔ اور تقریباً اس سے پہلے وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی جنگ جو ہے 2 سے 3 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، ہم ایران سے نکل جائیں گے۔ اور آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ایک ناقابل شکست فوجی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا یہ جنگ امریکی بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک حقیقی سرمایہ کاری ہے۔ کیسی سرمایہ کاری ہے؟ جس میں آپ اربوں ڈالر یومیہ خرچ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر آپ اسرائیل پر خرچ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو بھی اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ انہوں نے اس دفعہ غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے تو وہ نہتے لوگوں کو غزہ میں مارا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ لبنان میں حزب اللہ نے بھی اپنی بساط سے بڑھ کر کارروائی کی ہے، اور وہ زبردست انہوں نے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خلاف جو ہے ایران کے خلاف کہا کہ جی امریکہ منظم طریقے سے ایرانی حکومت کی اس کی صلاحیت کو ختم کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کو دھمکی دے سکے یا اپنی سرحدوں سے باہر طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اور بار بار انہوں نے وہی کہا کہ جی ہم ان کی فضائیہ اور بحریہ کو اور میزائل بنانے کی صلاحیت تباہ کر چکے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں امریکہ مزید استحکام حاصل کرے گا، اور ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب تھا، ہمیں ان کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے پہ فخر ہے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے اہداف کی تکمیل کے بڑے قریب ہیں۔ ٹرمپ نے بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں جو وقت کے ساتھ اب ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری بھی ایران پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے خلیجی ریاستوں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ بہت شاندار ہیں، ہمیں انہیں کسی صورت میں بھی نقصان پہنچانے یا ہم ان کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ ظاہر ہے ان سے پیسوں کی ان کو ضرورت تو ہے نا۔ تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے اس ویلاگ میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی ان کی پہلی ترجیح جو ہے سفارت کاری تھی، تاہم ایران کی جانب سے معاہدے سے انکار کے بعد، ایران نے تو کوئی معاہدے سے انکار نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کارروائی ناگزیر ہو گئی اور ہم نے اپنے تمام جو عسکری اہداف تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ایرانی پاسداران انقلاب کا جو نظام ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، اور آئندہ ہفتوں میں ہم مزید سخت حملے کریں گے۔ تو پوری دنیا جو یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ دو یا تو جنگ سے نکلنے کا کہیں گے یا مزید سخت حملے کا کہیں گے، سب لوگ یہی تجزیہ کار توقع کر رہے تھے، تو آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کہہ دیا کہ ہم مزید سخت حملے کریں گے، اور ایران جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ہیں یوسف ہاشم، ان کو بیروت میں آج ہلاک کر دیا گیا ہے، اور لبنان کی جو وزارت صحت ہے انہوں نے بتایا کہ جی حملے میں مزید 7 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور بدھ کی صبح وہ 3 گاڑیوں کے قافلے میں جا رہے تھے، تو انہیں
میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا، اور یوسف اسماعیل جو ہے حزب اللہ کے ایک کمانڈر تھے، اور ان کو حزب اللہ کی مختلف صفوں میں کام کرنے کا 40 سال کا تجربہ تھا، اور وہ کئی اہم کمیٹیوں کے رکن بھی تھے، اور وہ 2024 میں ایک علی کرکی کے اسرائیلی حملے میں مارے جانے کے بعد ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ادھر ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، حالانکہ ان کے بقول ملک نے قبضے اور حملوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ خط انہوں نے ایک لکھا ہے، اس وقت سامنے آیا کہ جب ایران کے نئے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کے بارے میں کہا۔ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے۔ اپنے ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جنگ بندی پر اس وقت غور کرے گا جب ابنائے ہرمز کھلے گا، آزاد اور محفوظ ہوگا۔ اس سے پہلے ان کے بقول امریکہ ایران کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ تسلسل برقرار رکھا ہے۔ اگر مشرق وسطی کی جنگ اسی طرح جاری رہی تو مئی سے یورپ میں جو جیٹ فیول کی فراہمی جو ہے وہ بڑی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ جنگ کے اثرات کی وجہ سے مئی اور جون میں ایئر لائنز کے جو فیول سپلائی ہے 25% اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر تنازع اسی طرح جاری رہا تو مئی اور جون میں فضائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ فی الحال فیول کی قیمتیں کسی حد تک محفوظ ہیں، 100 کے قریب ہیں یا 105 کے ہیں، لیکن کچھ بھی ممکنات ہیں اپریل کے مڈ میں اور مئی کے شروع میں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ جی ہم نیٹو جہاز سے نکل جائیں گے، اور وہ اس کی بہرحال تیاری ضرور کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں کہ جی امریکی فوج جو ہے اس کی حجم اور صلاحیتوں پر نیٹو انحصار کرتا ہے، اور امریکہ کا نیٹو سے انخلاء ایک سنگین تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ نکلیں گے تو دوسرے ممالک جو ہیں ممکن ہے وہ اپنا اتحاد بین البر اعظمی خود بنا لیں امریکہ کے بغیر، اور ایسے کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی امکانات ہیں۔ اب امریکہ کو نیٹو سے نکلنے کے لیے یا تو سینٹ کے 2/3 ارکان کی منظوری درکار ہوگی، یا کانگریس کو کوئی مخصوص قانون نافذ کرنا ہوگا یا بنانا ہوگا۔ یہ مشکل ہے، لیکن ٹرمپ جیسے بندے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی ایک چال ہو تاکہ ایک فریب ہو، اور اس کے نتیجے میں ایران زیادہ چوکس نہ رہے۔ مجموعی طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی جنگ سے جلد نکلنے کے امکان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کئی ایرانی رہنما دیکھیں ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور تہران کی فوجی صلاحیتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود ایرانی حکومت اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، اور اس کے خلیجی جو عرب پڑوسی ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہے خطرہ تو ہے۔ اب جو وزیر خارجہ مارکو روبیو، انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا ٹرمپ کے خطاب سے پہلے کہ امریکہ ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے اور جنگ کا خاتمہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کب ختم ہوگی یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تقریر کی ہے اس میں، اور وہ تو محض وقت حاصل کرنے کے لیے یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے مبصرین نے پہلے یہ کہا تھا۔ ادھر روبیو نے نیٹو پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی امریکہ کو دوبارہ اس بات کا جائزہ لینا ہوگا، یہ اتحاد جس نے کچھ عرصے تک ملک کی اچھی خدمت کی ہے، کیا وہ اب بھی اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے ترجمان کے مطابق پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس کے مقام کا پہلے ہدف کا تعین کیا، پھر ان کو نشانہ بنایا، اور امریکی صدر کے بیانات پر ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو ٹرمپ کی مضحکہ خیز باتوں سے نہیں کھولا جائے گا۔ تہران سے ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ابنائے ہرمز کی صورتحال مضبوطی سے ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ابنائے ہرمز کو ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اور
ایرانی وزارت خارجہ نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کا جو بیان جو ہے بالکل غلط، بے بنیاد، لوگ اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ادھر فرانس متعدد ممالک کو سیاسی سطح پر یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنائے ہرمس کو دوبارہ کھولنے کے شرائط طے کی جا سکیں۔ فرانسیسی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ ابھی تک اپنائے ہرمس میں بارودی سرنگیں بچھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس امریکہ کا یہ بھی ایک جھوٹ سامنے آ گیا ہے۔ فرانس نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بارودی سرنگ نہیں بچھائے گی اور اس کو دوبارہ کھولنے کے بعد ہرمس کی نگرانی کے لیے لامحالہ فوج کی ضرورت ہوگی۔ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں مارک کارنی، انہوں نے کل جو جنوبی لبنان میں اسرائیل کی کارروائی کو غیر قانونی اور در اندازی قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک بیان ہے، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام لبنان کی علاقائی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ بہت جرأت مندانہ بیان ہے لبرل پارٹی کے رہنما کا، کینیڈا کے وزیر اعظم کا، اور اس سے پہلے کینیڈا میں جتنے وزیر اعظم رہے وہ بہت زیادہ اسرائیل کے حق میں ہمیشہ سے بیان دیتے رہے۔ مارک کارنی واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کھل کر اسرائیل کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اسے در اندازی قرار دیا، یعنی دوسرے ملک میں کھلی مداخلت۔ گزشتہ روز انہوں نے بات کی انہوں نے زور دیا کہ جنگ بندی ضروری ہے، اور کیونکہ دونوں کے درمیان حزب اللہ اور ایران کی جو حمایت یافتہ تنظیم ہے حزب اللہ اور اسرائیل، ان میں کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور مارک کارنی نے کہا کہ یہ غیر قانونی در اندازی ہے، لبنان پر حملہ اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اور آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی جنگ ختم کرانے کے جو اشارے تھے اس پر اسٹاک مارکیٹ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر حملے کے بعد تیل اور پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک چلی گئی تھیں۔ بہرحال اب 2.7% کمی ہوئی ہے اور $101 تک آ گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 105 اور تھوڑا سا اوپر چلی گئی تھی، بلکہ 119 تک بھی آئل جا چکا ہے، اب 101 تک ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ایران کی ایک خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے ایک حوالہ دیا ہے کہ جزیرہ ہنگام پر ہونے والے حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ خلیج فارس میں ایک ہنگم ایک جزیرہ ہے، یہ قسم جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے جنوب میں واقع ہے، اور اصفہان کے نائب گورنر نے کہا ہے کہ جی کاشان کے مسافر ہوائی اڈے کو آج فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے اور کچھ حصوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تو اسرائیل کے بھی مسلسل حملے جاری ہیں، لیکن ایران نے بھی مسلسل اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ تہران میں جو ایک فضائی حملہ ہوا ہے، سینئر رہنما کمال خرازی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ سابق غالباً وزیر خارجہ رہ چکے ہیں ایران کے، اور وہ ایک بڑے معتدل شخصیت سمجھے جاتے تھے اور خامنائی کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ اور اسرائیل نے جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں جب حملہ کیا تھا تو یہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو آج ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور ہر دوسرے دن اسرائیل کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ آج وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اور بار بار جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی ایران میں ہم نے اپنے اہداف جو ہے تقریباً حاصل کر لیے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں تکمیل کے قریب ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ 2 سے 3 ہفتے میں ہم شدید حملے کریں گے، اور شدید حملوں میں ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس نقصان کے عوض انسانی جانیں ایران میں جو ہے وہ ہلاکتوں کی ظاہر ہے توقع یہی ہوگی کہ جب وہ بہت زیادہ بمباری کریں گے تو بڑی تعداد میں لوگ جان سے جا سکتے ہیں۔ اور ایران نے البتہ بہت زیادہ اپنی
کارروائی تیز کر دی ہے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے کہا کہ جی ہم نے 10 ایرانی ڈرون مار گرائے ہیں۔ اور ادھر قطر کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایک تیل کے ٹینکر کو بدھ کی صبح ایرانی کروز میزائل لگنے کے بعد خالی کرا لیا گیا ہے۔ اور جو نیتن یاہو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اگر وہاں سے نکل سکتا ہے اگرچہ، لیکن اسرائیل جو ہے وہ غالباً کارروائیاں اپنی جاری رکھے گا، اور یہ سلسلہ اسرائیل اگر اسٹریٹجک حملے جاری رکھے گا تو ایران بھی اپنے اسٹریٹجک حملے جاری رکھے گا۔ اور ایران نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ جی ہم نے امریکہ سے جنگ بندی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور آج آخری خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی شدید آواز سنی گئی ہے۔ یروشلم میں، تل ابیب میں اور مختلف حصوں میں دن بھر آج سائرن اور زوردار دھماکوں کی آوازیں آئیں، اور ممکنہ طور پر دھماکوں کی آوازیں اسرائیل کے دفاعی نظام کی جانب سے میزائلوں کو فضا میں نشانہ بنانے کی ہیں یا غیر آباد علاقوں میں میزائل گرنے کی ہیں۔ تاہم ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں آئی، اور ایران میں جتنے لوگ 3000 سے زائد ہلاک ہوئے ہیں، اسرائیل میں 6,500 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہم نے آپ کو کل بتائی تھی۔ تو آج تک کی یہ بالکل تازہ اہم خبریں آپ کو ہم نے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی خطاب کیا ہے، جس سے جو لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ تو آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں، آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اردو گلوب ٹی وی یوٹیوب چینل ہمارا دیکھتے رہیں۔ میں ہوں توصیف سید۔ آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن بٹن دبا دیں، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیں اور ہمیں رہنمائی بھی فراہم کریں۔ اللہ حافظ۔